رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ کو تشریف لانے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس مرد قلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اللہ پاک ہمیں ان کی سنگت میں استقامت عطا فرمائے۔ قبلہ طارق محمود انجم نوشائی قادری صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اظہار خیال کروں۔ حضرات جی وقار تمام احباب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی نسبت اور سنگت پر فخر کرنے والے اور آپ کی خدمات کو دل سے تسلیم کرنے والے احباب ہیں۔ تو سالگرہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، مرکز سے جب بھی ہمارے قائدین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قائد انقلاب کو بہترین جو تحفہ آپ دے سکتے ہیں اس سالگرہ پر وہ نئے رفقا کی شمولیت ہے۔ رفاقت سازی کو قائد انقلاب اپنے لیے پسند فرماتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ایک نشئی جو مکمل نیگیٹو انسان ہوتا ہے اور جس کی منزل بھی بڑی تباہ شدہ منزل ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے، تو بری سنگت کا وہ جو دعوت دینے والا ہے وہ تو اپنے ساتھ 8-10 بندے نشئی کر لیتا ہے۔ تو آفرین ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک عظیم مشن سے وابستہ ہیں، تو ہم اپنے ساتھ لوگوں کو شامل نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائے بہت مزیدار ہے تو میں خود ہی پیوں گا، بھائی آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں۔ کون سی تحریک ہے جس کے پاس ایسی قیادت ہے؟ ہر تحریک دین کے کسی ایک جز کو لے کر چل رہی ہے۔ کسی نے محض مساجد کے اندر عبادات کو ہی دین کا کل سمجھ رکھا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو صرف استنجا کرنے کا طریقہ بتائیں گے، وضو کرنے اور غسل کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس پر وہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ تبلیغ کے اوپر ہی سارا زور لگا رہے ہیں کہ مساجد میں جائیں اور وہ مسجد میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں کو تبلیغ کریں کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے اور ہمارا اللہ ایک ہے۔ کچھ لوگ جو کسی دور میں جہاد کے حوالے سے بات کرتے تھے، آج کل ایجنسیوں نے جب ان سے وہ ہاتھ کھینچا ہے تو اب وہ جہاد کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ تحریک منہاج القرآن ایسی تحریک ہے جو عقائد کے معاملے میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتی ہے۔ کریم آقا مصطفیٰ کی سیرت سے روشنی لے کر صحابہ اور ائمہ جو ملت کے امت کے جو بڑے بڑے مفسرین، اہل بیت کے بڑے بڑے علماء ائمہ، ان کے عقائد اگلی نسلوں میں منتقل کرنا یہ ہمارے شیخ الاسلام کا کارنامہ ہے۔ آپ نے مجدد رواں صدی دین حق کا ہے ولی، مصطفیٰ کی ہے کلی، کہ وہ ٹی وی پر جب مولا علی کی گستاخی کی لوگوں نے اس کے پتلے تو بڑے جلائے، مست ملنگوں نے اس کی بڑی مذمت کی۔ وہ کہتا تھا مجھے کوئی حوالہ دے تو میں مان جاؤں گا، تو جب کسی نے حوالہ نہ دیا تو ہمارے مرد قلندر نے 8 سیڑھیوں پر جب دفاع شان علی کا خطاب کیا تو پھر اس آدمی کو اس اپنے موقف سے رجوع کرنا پڑا۔ کسی نے مخدومہ کائنات کی
بارگاہ میں گستاخی کی، لوگوں نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مان سکا، ابھی تک نہیں مانا، لیکن دفاع شان سیدہ کائنات نیوز کے اوپر 3 دن جس نے حق ادا کیا اس کا نام طاہر القادری ہے۔ انگلینڈ کے ٹی وی پر جب شیخین کی بارگاہ کی گستاخی ہوئی، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو وہاں کے ٹی وی پر جب گالیاں دی گئیں، تو جب یہ لوگ دفاع نہ کر سکے تو ہمارے قائد انقلاب نے 45 گھنٹوں کی ریکارڈنگ کروائی اور اس کی 60 قسطیں ٹی وی پر نشر ہوئیں، اور پھر وہاں کے 70 وہاں کے جو تقریر کرنے والے لوگ تھے انہوں نے آ کر قائد انقلاب کے ہاتھ پر توبہ کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم صحابہ کو گالی نہیں دیں گے۔ تو یہ خدمات ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ عقائد کے حوالے سے قائد انقلاب نے رہنمائی کی، اور جب سیاسی حوالے سے بات ہوئی، جب آپ نے قوم کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا، ان سیاستدانوں کو سارا سرمایہ باہر کے بینکوں میں ڈالتے ہوئے دیکھا، تو قائد انقلاب نے فرمایا 100 الیکشن بھی کروا دو تو اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی، اس ملک کی تقدیر صرف انقلاب سے بدلے گی۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، لیکن آج ان کا ہر ادنا کارکن، ہر بڑا ان کا لیڈر وہ قائد انقلاب کی بات کو درست تسلیم بھی کر رہا ہے اور اس کا ببانگ دوہل اعلان بھی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ سے وہ قیادت جو دنیا اور آخرت دین اسلام کے تمام اجزاء کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، اس کا نام طاہر القادری ہے۔ آئیے ان سے وابستہ ہوں اور اپنے یوسف کی سب کو زیارت کروائیں تاکہ لوگ دیکھ کر دیوانے ہوں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 3-4 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کر یوٹیوب پر مولوی کسی چیلنج کو قبول نہیں کرتا، لیکن وہ یوٹیوب پہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں اتنے زہریلے ہو چکے ہیں، وہ غوث پاک کو گالیاں دیتے ہیں، وہ داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسی بکواس کرتے ہیں یہ بچے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سریلے مولوی ان کو سنائے ہیں، صلات اعظم کا دعویٰ کرنے والوں نے ایسے علماء کے خطابات سنائے جو لچھے دار تو تھے، سریلے تو تھے، لیکن ان میں جگت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، دلائل دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ تو قبلہ نے ماہ رمضان کے اعتکاف میں صرف ایک کتاب میں 5 منٹ کا جب اس کے اوپر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی، اس کی علمیت کا بھانڈا پھوٹ کر دیا۔ قائد انقلاب نے فرمایا بات تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں، پرانے کسی ایڈیشن میں یہ باتیں درج نہیں ہیں، بعد میں کسی ہندو ناشر نے ان کتابوں کو چھاپا ہے، تجھے ہندو شائع کرنے والا نظر نہ آیا تو فوری طور پر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بھونکنے لگا۔ قائد انقلاب نے جب اس کو للکارا تو بہت سے لوگ جو تھے اس کو سننے سے تائب ہوئے اور اپنے لوگوں کو بھی کچھ حوصلہ نصیب ہوا۔ قائد انقلاب نے اس غوث پاک کے مہینے میں غوث پاک کی شان پر جو کتاب کیا ہے، آپ سنیں، آپ نے ہمارے لچھے دار تقریر کرنے والوں، ظالموں، غوث کے نام پر تقریر کر کے پیسے بٹورنے والوں، غوث پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور تم خاموش تماشائی بنے ہو۔ جب غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کس سے کہانی کی طرح نہ سناؤ۔ جب غوث پاک کی کرامت سنانی ہو تو امام ابن حجر اسقلانی کا نام لو، حافظ ابن کثیر کا نام لو، امام ابن تیمیہ کا حوالہ دو۔ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے نام
نام میں ایک بہت بڑی سند رکھتے ہیں، علم کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی کتابیں مخالفین کی لائبریریوں میں بھری پڑی ہیں، ان کے بغیر وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ جب آپ ان کا نام لے کر غوث پاک کی کرامت سنائیں گے تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ آپ غوث پاک کا مذاق اڑائیں۔ تو حضرات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف یہی عرض کروں گا کہ طارق صاحب نے یا حاجی ثابت صاحب نے اگر آپ کو کوئی ٹارگٹ دے رکھا ہے رفاقت کا تو اس کو ضرور پورا کریں، تاکہ ہم مصطفی انقلاب کے مشن کے ایک عظیم سپاہی بن کر اپنے قائد کی سالگرہ کا حق ادا کر سکیں۔ شکریہ۔